تو دوستو آج ہم آپ کے لیے فیکٹریز میں کھانے کی چیزوں کو تیار کرنے والی مشینز اور ٹیکنیکل معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کرونین فوڈ پروسیسنگ مشین کسی واشنگ مشین کی طرح ہی ہوتی ہے۔ یہ مشین بڑے بڑے ہوٹلز میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کا استعمال کپڑے سکھانے کے لیے نہیں بلکہ سبزیوں کو دھونے کے بعد ان کو سکھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اکثر کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کاٹنے اور دھونے کے بعد کچھ خاص کھانوں کے لیے ان کا پانی نکالنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کام کرنے کے لیے اس طرح کی مشین کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پاشا ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ اس کو آن کرتے ہی بہت تیز آپ اس کو گھومتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے سبزیوں کا سارا پانی نکال دیتی ہے۔ اس مشین کے اندر سبزیوں کو دھونے کے بعد آپ اس کو بھی دھو کر رکھ سکتے ہیں تاکہ اگلی بار جب آپ کو سبزی دھونے کے بعد سکھانی ہو تو یہ مشین آپ کو تیار ملے۔ لو اینڈز۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار تو ٹافی ضرور کھائی ہوگی، اور یہاں اس مشین کی مدد سے اسی مزیدار کام کو کیا جا رہا ہے۔ چینی اور دوسری کھانے کی چیزوں کے مکسچر کو تیار کرنے کے بعد کچھ اس طرح اس مشین کی مدد سے لپیٹ کر ٹھوس بنایا جاتا ہے۔ اس مکسچر کو لپیٹ کر ٹھوس بنانے کے بعد اگلے حصے میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جہاں اس مشین میں لگا کٹر کاٹ کر ٹافی کی روایتی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کینڈی کٹنے کے بعد ایک مخصوص شیپ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مشین کچھ منٹوں میں کینڈیز تیار کر دیتی ہے۔ یہ ہے اوورٹیک۔ بہت سی کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہوتی ہیں جن میں انڈوں کا استعمال لازمی ہوتا ہے، اور ان انڈوں کو جلد از جلد توڑ کر استعمال کیا جا سکے تو اس کام کے لیے کچھ اسی طرح کی فاسٹ مشین کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ انڈے اس مشین کے مین حصے میں پہنچتے ہیں، جہاں پر مشین ان انڈوں کو دونوں طرف سے پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تیز دھار والا بلیڈ نیچے سے نکل کر ان انڈوں کو باریکی سے کاٹ دیتا ہے، جس کے بعد دونوں سائیڈوں پر بازو موجود ٹوٹے ہوئے انڈے کے حصوں کو سائیڈ پر پھینک دیتے ہیں اور انڈے کے اندر کا حصہ پھیل جاتا ہے۔ اس مشین کے زبردست ڈیزائن کی وجہ سے جیسے ہی انڈوں کے اندر کا حصہ آگے پہنچتا ہے تو پیلے والا حصہ یعنی زردی کو الگ کر دیتا ہے اور دوسرے حصے کو بھی الگ کر لیا جاتا ہے، جس سے انڈوں کے دونوں حصوں کو ضرورت کے حساب سے استعمال کرنا لوگوں کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مشین زیادہ تر بڑی بیکریز یا پھر انڈے کے ذریعے بنائی جانے والی کھانے والی فیکٹریاں جو کہ انسان کے لیے بیکریز جیسی چیزیں تیار کرتی ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پروبے اینکر۔ اس مشین کی ایفیشنسی جتنی آسان ہے تو اس مشین کو کام کرتے دیکھنا کسی تفریح سے کم نہیں ہے۔ یہاں اس مشین کا استعمال چاکلیٹ کی لیکوڈ فارم کو الگ طرح کی مٹھائیوں اور ویفرز کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اس مشین کے اوپر والے حصے کو لگاتار چاکلیٹ ڈالا جاتا ہے، جس کے بعد جیسے ہی کنویئر بیلٹ سے مٹھائی کو اس چاکلیٹ کے نیچے سے گزارا جاتا ہے تو بڑے ہی شاندار طریقے سے اس مٹھائی کے اوپر چاکلیٹ کی ایک تہہ چڑھائی جاتی ہے، جس سے اس مٹھائی کو ایک نیا انداز تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی اس کی کوالٹی اور ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی نہیں، چاکلیٹ کے ویفرز والے ماڈل کو جب چاکلیٹ لیکوڈ کے نیچے سے گزارا جاتا ہے تو وہ بھی چاکلیٹ کی لیئرز سے ڈھک جاتا ہے اور ایک نئے انداز میں باہر نکل آتا ہے، جس کے بعد اس چاکلیٹ کا ٹیسٹ اور بھی کئی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوستو یہ ہے ایمبرو پیزا۔ بہت سے ممالک میں پیزا لوگ سنیک کے طور پر نہیں بلکہ اپنا ایک وقت کے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ممالک میں پیزے کا استعمال بھی باقی ممالک کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ استعمال بڑھنے سے لوگوں کی ضرورت کو جلد از جلد پورا کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی مشینز کی مدد لی جاتی ہے۔ اس مشین میں آٹے کی برک کو بچھا دینے کے بعد جیسے ہی کنویئر بیلٹ لیئر پر آتی ہے تو اس مشین پہ لگے گول سانچے اس کے آٹے کی لیئر کو گول پیزے کی بیس میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس کے بعد مشین کے اوپر لگی نوزل سے پیزے کے اوپر چٹنی ڈالی جاتی ہے۔ پیزے پر یہ چٹنی اچھے سے پلائی جا سکے تو اس کے لیے مشین کا اگلا حصہ جہاں پر دو بیلنے جیسی مشین لگی ہوتی ہیں وہ نیچے آتی ہیں اور پیزے پر موجود چٹنی کو پورے پیزے پر پھیلا کر اچھے سے انجام دیتی ہیں، اور اس کے بعد اس پیزے کو حتمی شکل دینے کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب باری آتی ہے کیسپر آئس کریم کی۔
इस आइसक्रीम में बाकी आइसक्रीम के बदले ऊपर और नीचे वाली जगह पर बिस्किट्स दिए होते हैं, तो ऐसे में इसको तैयार करना भी काफ़ी मुश्किल और दिलचस्प होता है। कन्वेयर बेल्ट पर चीनी के ऊपर बिस्किट्स को रखने के बाद मशीन के बड़े हिस्से से आइसक्रीम निकाली जाती है और जैसे एक मशीन बड़ी ही एहतियात से काट काट कर इन कन्वेयर बेल्ट वाले बिस्किट्स पर डालती है। इसके बाद बारी आती है इनके ऊपर एक और बिस्किट लगाने की, जिसके लिए इनको कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजा जाता है। तो बड़े ही एहतियात के साथ इन बिस्किट्स को आगे आइसक्रीम पर रख दिया जाता है और जिसके बाद आइसक्रीम का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि आइसक्रीम एक कूलेस्ट थिंग है, तो उसके लिए उनको फ़ौरन ही कूलेस्ट मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां इनकी पैकिंग कर दी जाती है और इसके बाद इनको सेल करने के लिए बॉक्सेस में पैक कर आगे भेज दिया जाता है। इसका बैक ग्लोबल। अब हम बात करेंगे चीज़ को तैयार करने की। चीज़ तैयार कर देने के बाद इसको नाइफ़ की हेल्प से कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब चीज़ अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है तो वो बेहद सख्त हो जाती है। तो उसको काटने के लिए इस तरह की मशीन की हेल्प ली जाती है। जी हाँ, ये मशीन सबसे पहले उसको दरमियान वाले हिस्से से चौकोर टुकड़ों को अलग कर देती है, जिसके बाद इस चीज़ को आगे भेज दिया जाता है। यहाँ इस मशीन में लगा तेज़ ब्लेड इसको कुछ ऐसे टुकड़ों में काटता चला जाता है और जिसके बाद इस कटे हुए चीज़ के टुकड़ों को मार्केट में भेज दिया जाता है। पोलन। यहाँ आटे की इस बड़ी तह से बिस्किट बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में एक बार आटा गूंद कर डाल देने के बाद ये मशीन अपने आप इसको लेयर्स में तब्दील करके कन्वेयर बेल्ट पर बिछा देती है, जिसके बाद इस मशीन में लगे बिस्किट्स के सांचे आटे की इस तह पर बिस्किट बनाते चले जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।